السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نظم کا خلاصہ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو پورے نمبر ملے اور اس کے بعد آپ کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہو۔ تو سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے سبق کا خلاصہ بھی دیکھنا ہے تو آپ لوگ میری پریویس ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے اردو کی تو آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں نے کٹ مارکر کے ساتھ اور کٹ مارکر کے بغیر دونوں طریقوں سے آپ کو ایزی وے میں رائٹنگ سکھائی ہوئی ہے اردو کی۔ تو سب سے پہلے آپ اردو کی ہیڈنگ دیں گے۔ اردو کی ہیڈنگ میں اس لیے دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ جو عام ٹیسٹ میں لکھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس طرح لکھیں گے، اگر آپ لوگ پیپر میں لکھ رہے ہیں لیکن آپ پہلے خلاصہ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ اسی طرح پریزنٹیشن دیں گے۔ تو خلاصہ نویسی کی ہیڈنگ دینی ہے، خلاصہ نویسی کے بعد آپ نے نظم کے خلاصے کی ہیڈنگ دینی ہے۔ تو میں نے جب سبق کا خلاصہ بھی لکھا تھا تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایک ہی دفعہ خلاصہ نویسی کی ہیڈنگ دینی ہے اور پھر آپ نے نیچے مینشن کر دینا ہے کہ نظم کا خلاصہ ہے یا سبق کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بار بار خلاصہ نویسی کی ہیڈنگ نہیں دینی ہے، اور آپ لوگوں نے جو مین ہیڈنگس ہیں ان کو ہی ڈبل انڈر لائن کرنا ہے، جو سب ہیڈنگس ہیں انہیں آپ لوگوں نے ڈبل انڈر لائن نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے خلاصہ نویسی مین ہیڈنگ ہے، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور نظم کا خلاصہ یہ سب ہیڈنگس ہیں۔ سب ہیڈنگس اگر آپ انڈر لائن کرنا چاہیں آپ کر لیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ مین ہیڈنگس کو ہی آپ نے صرف ڈبل انڈر لائن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں نے 604 مارکر یوز کی ہے، میں نے بلیک یوز کی ہے۔ بلیک آپ کو الو ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے بورڈ میں بلیک الو ہے یا نہیں ہے تو آپ لوگ جب آپ لوگوں کو آپ کا کویسچن پیپر ملے گا بورڈ میں، اس کے فرنٹ پیج پر جہاں پر آپ ایم سی کیو سالو کرتے ہیں اور اپنی رول نمبر وغیرہ لکھتے ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کو مینشن کیا ہوگا کہ آپ لوگ کون سی انک یوز کر سکتے ہیں۔ تو گجرا والا بورڈ میں بلیک الو ہے، پہلے تو الو تھی، اب نہیں پتا آپ لوگ، لیکن یہ ضرور چیک کر لیں کہ آپ کے بورڈ میں الو ہے یا نہیں ہے، تو اس کے مطابق آپ لوگ لکھ لیں۔ تو سب سے پہلے ہم نظم کا عنوان لکھیں گے اور پھر شاعر کا نام، اور اس کے بعد خلاصہ لکھیں گے۔ خلاصہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے؟ خلاصہ آپ نے پیراگرافس کی فارم میں لکھنا ہے، پیراگراف کی فارم میں، یعنی کہ آپ نے 5 سے 6 لائنوں کا ایک پیراگراف بنا دینا ہے۔ اور خلاصے میں آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ خلاصے کو آپ نے زیادہ لمبا کرنے کے لیے یہ آپ لوگوں نے نہیں سوچنا کہ اگر ہم زیادہ لمبا لکھیں گے ہماری لینتھ زیادہ ہوگی، نظم کے خلاصے کی میں بات کر رہی ہوں، ہماری لینتھ زیادہ ہوگی تو مارکس زیادہ ملیں گے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ہر شعر کی لائنز لکھنی ہے، ہر شعر میں مصرع ہے آپ نے اس کے بارے میں ایک ایک لائن لکھ دینی ہے، بس اس سے زیادہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگ زیادہ لکھتے ہیں تو وہ تشریح ہو جاتی ہے، اور اب وہ ایک ہی چیز آپ بار بار لکھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جب آپ خلاصہ کمپلیٹ کر لیں تو آپ 605 ڈبل کٹ مارکر کا یوز کریں۔ یہ دیکھیے میں نے یہاں پر ڈبل کٹ مارکر کا یوز کیا ہے کیونکہ ہمیں اور اسپیشلی اردو کے پیپر میں ٹائم بھی بچانا ہے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے زیادہ ہیڈنگ نہیں دینی، ایکسٹرا ہیڈنگ نہیں دینی، صرف جو ہیڈنگس نیسیسری ہیں، جو ضروری ہیں، آپ نے وہی ہیڈنگس دینی ہے۔ آپ نے فضول کی ہر ایک لائن پر ہیڈنگ نہیں بنا دینی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو بورڈ میں ایکسٹرا شیٹس نہیں ملتی ہیں، آپ نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہے۔ آپ نے اپنی رائٹنگ دیکھنی ہے، آپ نے چیز کی لینتھ دیکھنی ہے، اور پھر آپ نے مارکس کے اکارڈنگ آپ نے اس کی لینتھ لکھنی ہے۔ تو اگر آپ لوگ انڈر لائن نہیں کرتے تو آپ لوگ اس طرح سے ڈاٹیڈ فارمز میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس اسکیل وغیرہ نہیں ہے تو آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ لوگوں کی اردو کی رائٹنگ نہیں اچھی تو میں پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے بہت ہی ایزی وے میں آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ تو اچھے سے پڑھائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔